تازہ ترین صورتحال آپ سے شیئر کرتے چلیں. اس وقت جو قومی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد کے حساب سے کون سی جماعت کس پوزیشن پر ہے, ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں. قومی اسمبلی کی سب سے زیادہ نشستیں جس جماعت نے لی ہیں وہ کوئی جماعت نہیں ہے بلکہ آزاد امیدوار ہیں. این اے کی ان نشستوں میں سے مجموعی نشستوں پر 85 کے قریب اب تک آزاد امیدوار, انڈیپینڈنٹ آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں, اور 59 کے قریب یعنی کہ ایک کم 60 نواز شریف کی جماعت مسلم لیگ نون اب تک نشستیں سیکیور کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں. اور پہلے نمبر پہ آزاد امیدوار, اس کے بعد مسلم لیگ نون, اور پھر اس کے بعد آتا ہے جناب پاکستان پیپلز پارٹی 44 نشستوں کے ساتھ. یہ غیر حتمی اور غیر سرکاری ہیں اور ابھی مزید اپڈیٹس آنا باقی ہیں. پیپلز پارٹی 44 قومی اسمبلی کی نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے. متحدہ قومی موومنٹ کراچی اور حیدرآباد سے 7 نشستیں ون کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں. متحدہ قومی موومنٹ 7 نشستیں. قومی اسمبلی کی 2 نشستیں جناب استحکام پاکستان پارٹی JUI 1, جمعیت علماء اسلام 1 سیٹ, اور مسلم لیگ قاف قیوم گروپ یہ 1 سیٹ لینے میں کامیاب ہوئی ہیں. یہ جماعتوں میں سے اگر ابھی ہم جو سچویشن دیکھ رہے ہیں کس جماعت, اگر ابھی سے اسی کو ہم کیلکولیٹ کر کے کچھ اندازہ کریں تو بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. آزاد ہیں جناب 85, اور یہ سارے آزاد پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ, یعنی کہ آپ انہیں پی ٹی آئی کی کامیابی سمجھیے. 85. اب 59 اور 44 اگر مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اشتراک ہوتا ہے, ایم کیو ان کو سپورٹ کرتی ہے, تو بڑی اچھی گورنمنٹ بنے گی. اور کیونکہ استحکام پاکستان 20 میں شامل ہوگا, JUI 20 میں شامل ہو جائے گی, تو کافی بہتر پوزیشن میں ہو سکتے ہیں, جو کہ فی الوقت ہمیں نظر نہیں آتا ہے, کیونکہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت ان کی سمتیں دو مختلف سمت کی جانب ہیں, اور ان دونوں کا اشتراک فی الوقت, لیکن اس سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, حرف آخر کوئی شے نہیں ہے, سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں اس وقت ایک اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آزاد امیدوار جناب پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ 44 اور آزاد امیدوار تحریک انصاف کے 85 مل جائیں, بے شک اس میں ایم کیو ایم کوئی سپورٹ نہ کرے تو بڑی زبردست قسم کی پوزیشن ہو سکتی ہے گورنمنٹ کی, جو کہ امکانات میں سے ہے, اسے رد نہیں کیا جا سکتا ہے. تو یہ اب تک کے اعداد و شمار ہیں. باقی نتائج میں غیر معمولی تاخیر ہو رہی ہے, بالخصوص کراچی کے نتائج اب تک تسلی بخش ہمیں نہیں مل رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ بھی کچھ لمحے پہلے نگراں کابینہ کے 2 اہم وزراء وفاقی وزیر اطلاعات اور وفاقی وزیر داخلہ پریس کانفرنس کر رہے تھے, اور ان کا کہنا تھا کہ انٹرنیٹ سروس بند کرنے کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے, اور یہ انٹرنیٹ سروس بند کرنا حکومت کی مجبوری بھی تھی کہ انٹیلیجنس تھریٹس, کچھ اس طرح کی رپورٹس موجود تھیں جس میں تھریٹس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا, اور مجبوراً انٹرنیٹ سروس کو بند کیا گیا پورے ملک میں, اور اس سے کئی قیمتی جانیں اور الیکشن کے اس پروسیس کو ہم نے سیکیور کیا, پرامن ماحول میں الیکشن کے انعقاد کو یقینی بنایا. تو اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ساتھ میں جب صحافی نے سوال کیا وزیر اطلاعات سے مرتضیٰ سولنکی صاحب سے کہ یہ روایت کیوں چل پڑی ہے کہ جب بھی کوئی تھوڑا سا سینسٹیو ایشو ہو جاتا ہے تو حکومت ایک دم ملک میں بلیک آؤٹ کر دیتی ہے, انٹرنیٹ سروس کو بند کر دیتی ہے, موبائل سروس کو معطل کر دیا جاتا ہے, تو اس پر سولنکی صاحب نے کہا کہ یہ کوئی پاکستان کی ایجاد نہیں ہے, بلکہ مغرب یعنی کہ یورپ میں یہ ہوتا ہے, اور ہمسایہ ملک ہمارے ہندوستان اور ایران کے اندر بھی ایسی ہی صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ معمولی سے
یا کوئی سینسٹیو ایشو ہوتا ہے تو وہ مواصلات کے نظام کو معطل کر دیتے ہیں، تو اس پر اتنا سخت ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال یہ پریس کانفرنس تھی، لیکن سخت ریاکشن آئے گا پبلک کی طرف سے، سول سوسائٹی کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے، کیونکہ ماضی میں اتنی تاخیر نہیں ہوئی ہے. نتائج، اور وہ بھی شہری علاقوں کے نتائج، تو اس وقت اور جو نتائج جس طریقے سے آ رہے ہیں، اور ہر سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کو کامیاب ہونے والی پر الزام ڈال رہی ہے کہ ٹیمپرنگ کی گئی ہے، اور نتائج کو روکنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ من پسند افراد کو کامیاب کرایا جائے. تو یہ اب تک کی صورتحال ہے. اور دوسری طرف شیریں رحمان صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ترجمان ہیں، شیریں رحمان صاحبہ نے بھی ایک پریس کانفرنس کی. اس میں بھی شیریں رحمان صاحبہ نے بھی غیر معمولی تاخیر پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور الیکشن کمیشن جو ہے ایسے اگر کہیں سے یہ ہیومن ایرر نہیں ہے تو اس پر سخت کارروائی ہونی چاہیے، اور متعلقہ افراد جو اس پروسیس پر جنہوں نے خاص کر یہ جو سسٹم لگایا گیا تھا RTS کی جگہ، اس سسٹم کی خرابی کی بنیادی وجہ بتائی جا رہی ہے وہ سسٹم بیٹھ گیا ہے. RTS کے مقابلے میں جو سسٹم لایا گیا تھا وہ سسٹم بیٹھ جانے کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور یہ ہونی ہی تھی، کیونکہ جب اس کا ٹیسٹ ٹرائل ہوا تھا الیکشن مینجمنٹ سسٹم، تو اس وقت ہی ہمیں حیرت ہوئی تھی کہ جب آفیشلز یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سسٹم بغیر انٹرنیٹ کے کام کرے گا، کیونکہ RTS جب فیل ہوا تھا فلاپ گزشتہ 2018 کے انتخابات میں، تب بھی شکایت آئی تھی کہ انٹرنیٹ سلو ہونے کی وجہ سے RTS نے ٹھیک طریقے سے کام نہیں کیا. تو یہاں پر اس کے مقابلے میں EMS جو لے کے آیا گیا ہے نادرا کی جانب سے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے، یہ کہا گیا کہ جناب یہ انٹرنیٹ کے بغیر کام کرے گا. جب انٹرنیٹ کے بغیر کام کرے گا تو ہمارے لیے تو بڑی ہی شاکنگ تھی یہ کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مواد کا ترسیل ہو ایک سسٹم کے ذریعے، لیکن وہ بغیر انٹرنیٹ کے ہو. تو اب جب پریشر بڑھا تو الیکشن کمیشن کو یہ کہنا پڑا کہ انٹرنیٹ سروس کی معطلی کے باعث جو انتخابی نتائج ہیں اس کی کلیکشن بہت مشکل ہو رہی ہے، اور اسی لیے یہ تاخیر دیکھنے میں آ رہی ہے. تو بہرحال یہ صورتحال تھی، اور اگو کہ ابھی مزید رزلٹس آنا باقی ہیں، لیکن پارٹی پوزیشنز کو اگر ہم سامنے دیکھیں تو آزاد امیدوار اس وقت سر فہرست ہیں، اور یہیں گیم چینجر ہیں، اور یہیں کنگ میکرز ہیں آزاد امیدوار. تو پیپلز پارٹی دیکھتے ہیں کیا پلے کرتی ہے، کس طریقے سے اس ساری صورتحال کا فائدہ اٹھا سکتی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی نظریں آزاد امیدوار پر ہے، لیکن نون لیگ بھی یقینی طور پہ حکومت کی خواہش رکھتی ہے. تو دیکھتے ہیں یہ دونوں جماعتیں کس طریقے سے عمران خان کی حمایت یافتہ امیدواروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں، یہ وقت بتائے گا. ہمارے ساتھ رہیے.